فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے پاک مطہر مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پر۔ گزشتہ جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بیان کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اور ہر ایک چیز سے بڑھ کر کریں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چند واقعات بھی بیان کیے تھے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے کے باوجود پیچھے ہو گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ پڑھا لو نماز پھر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ابو قحافہ کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کی امامت کروائے۔ پھر اسی طرح ثابت بن قیس کا واقعہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب کافی عرصہ نہ آئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ یہ ثابت بن قیس آ کیوں نہیں رہے، تو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کی آواز اونچی ہے، وہ بولتے ہیں اونچی آواز میں، تو ان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد نہ کر دے اللہ کے نبی کی محفل میں اونچی بولنے کی وجہ سے، تو اس لیے وہ نہیں آتے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھائیوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب یہ آیت کریمہ یعنی سورۃ حجرات کی پہلی جو آیات ہیں جب یہ نازل ہوئی تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اتنی دھیمی آواز کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں بولا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہ آتی، اور پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ یستفہمہ، اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کیا کہا ہے، مجھے آواز نہیں آئی۔ تو یعنی یہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دل کی یہ حالت تھی کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ تعظیم، تکریم اور ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، صائب بن یزید، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت قائما فی المسجد فحسبنی رجل، کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا تو مجھے ایک شخص نے کنکری ماری، تو جب میں نے کنکری مارنے والے کی طرف مڑ کے دیکھا فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، تو کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مجھے کنکری ماری تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میرے پاس آؤ اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے، دو بندے تھے یعنی مسجد میں باتیں کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو لے کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، یعنی جب وہ امیر المومنین کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے سوال کیا من انتما، حدیث کے الفاظ ہیں او من این انتما، کہ تم دونوں کون ہو یا تم دونوں کہاں سے ہو۔ ان دونوں نے آگے سے جواب دیا کہ من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں، یعنی ہم یہاں مدینے کے رہائشی اور یہاں کے باسی نہیں ہیں، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم مدینے کے رہائشی ہوتے، مدینے کے رہنے والے ہوتے، لاوجعتکما، تو میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ یعنی یہ صحابہ کے دل کے اندر، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کے رسول کی مسجد کی اتنی تعظیم تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مدینے کے رہائشی ہوتے نا اور پھر تم اس مسجد میں اگر اونچی آواز سے بات کرتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا کہ مسجد کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں تم اونچی آواز سے بات کر رہے ہو۔ تو یعنی یہ ان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تھی کہ اللہ کے رسول جس مسجد میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اس مسجد میں تم اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو۔ اسی طرح پھر میرے محترم بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ، کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ایک نائی ان کے بال کاٹ رہا تھا، والحلاق یحلقہ، نائی ان کے بال کاٹ رہا تھا، اور کہنے لگے کہ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، اور جب وہ نائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کاٹ رہا تھا تو صحابہ آپ کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ کیوں لگا رہے تھے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خادم رسول جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، کہ آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد چکر لگا رہے جب آپ بال کٹوا رہے تھے۔ کیوں؟ فرمایا فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، کیونکہ کسی ایک بھی صحابی کی، کسی ایک بھی آدمی کی یہ خواہش نہیں تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بال یعنی موئے مبارک زمین پر گرے، اور وہ نیچے فی یدی رجل، اپنا ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ آپ کے سر کا جو بھی بال کٹے وہ صحابہ کرام کے ہاتھ پر گرے، نیچے زمین پر نہ گرے۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تھی جو صحابہ کے دلوں میں تھی، جو صحابہ اللہ کے رسول کی تعظیم کیا کرتے تھے کہ آپ کے بال، اب خود اندازہ لگائیں، ہمارے اپنے بال جب ہمارے سر پہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو بڑا شیمپو لگا کے کنگھی کر کے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ہی بال ہمارے کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو کیا خیال ہم وہ چیز کھاتے ہیں؟ اکثر وہ لوگ ہیں جو اپنا بال اپنے کھانے پینے کی شے میں گر جائے نہیں کھاتے، پھینک دیتے ہیں، جی میں اب نہیں کھا سکتا، اب مجھ سے کھایا نہیں جائے گا، اب مجھ سے پیا نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی تکریم کرتے تھے کہ نیچے ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مبارک آپ کے بال زمین پر نہ گرے۔ پھر اسی طرح سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ اسامہ بن شریک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانہم رؤوس علی رؤوسہم الطیر،
وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی مجلس میں شریک ہوا، اور میں نے کیا دیکھا کہ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی صحابی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے سر تک کو ہلا سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ بات کر رہے، سارے صحابہ خاموشی سے سنا کرتے تھے اور ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے صحابی کیا کہتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسے تھی کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرندہ اسی سر میں بیٹھتا ہے جو سر حرکت نہ کرے۔ حرکت کرنے والے سر پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے ابھی۔ اور پھر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنے شمامہ مہری، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی وہ بیماری جس سے ان کی وفات ہو گئی تھی اس میں مبتلا تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، جب ہم ان کی عیادت کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک روتے رہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کافی دیر تک روتے رہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جو عیادت کرنے گئے تو انہوں نے سوال تو کرنا ہی تھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے خود رونے کی وجہ بتائی کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات محبوب نہیں ہے۔ یعنی رو رہے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ عیادت کرنے والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہو، آپ تو صحابی رسول ہو؟ کہنے لگے کہ میرے نزدیک مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں ہے، میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں کہنے لگے کہ ولا اجل فی عینی منہ، اور ان سے بڑھ کر کوئی میرے نزدیک عظمت والا بھی نہیں ہے، کوئی تعظیم والا بھی نہیں ہے۔ اور کہنے لگے کہ میں ان کی بزرگی کی وجہ سے، ان کے جلال کی وجہ سے میں نے آج تک ان کو صحیح طرح دیکھا بھی نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے عمر بن عاص کیا کہتے ہیں کہ اجلال اللہ کے الفاظ ہے کہ ان کی جلالت کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی عظمت کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے میری حالت یہ تھی کہ میں نے کبھی ان کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ پوچھے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حلیہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شان کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے کبھی مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بھر کے دیکھ سکوں۔ تو یعنی یہ ان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تھی کہ مرض الموت میں مبتلا ہے، اور عیادت کرنے والوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول سے کرتا ہوں۔ اور میری یہ کیفیت ہے، اگر کوئی مجھ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خد و خال، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں بتا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جلال کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے کبھی میں نے ان کو صحیح طرح دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور پھر چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ چاچا تھے تو ان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظمت تھی۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ مغیرہ بن ابی رضین فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا، یعنی عباس بن عبد المطلب سے ہم نے سوال کیا، قیل للعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، کہ عباس بن عبد المطلب سے سوال کیا گیا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں بتائیں آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں۔ اب چاچا بڑا ہوتا ہے یا بھتیجا بڑا ہوتا ہے؟ عموماً عمر میں بھی چاچا ہی بڑا ہوتا ہے، اور رشتے کے لحاظ سے بھی چاچا بڑا ہوتا ہے، وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو وہ عمر کے لحاظ سے بھی بڑے تھے اور رشتے کے لحاظ سے بھی بڑے تھے۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ بتائیں ہمیں کہ آپ بڑے ہیں ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں، انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، کہ بڑے وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہوا ہوں۔ چاچا ہیں، اپنے بھتیجے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑے وہی ہیں، میں پیدا پہلے ہوا ہوں۔ تو یہ یعنی ایک چاچا
صحابی بھی تھے، امتی بھی تھے، لیکن ساتھ میں چاچا بھی تھے۔ جواب کیا دیا؟ تعظیم کی وجہ سے یہ الفاظ کہے کہ بڑے وہی ہیں، ہاں پیدا میں پہلے ہوا۔ یہ تعظیم تھے ان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں شہادتین کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ جب ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں تو ہم پر بھی یہ لازم ہے، قرآن کے ماننے والوں، اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سچے دل سے تعظیم کریں۔ اور پھر میرے محترم بھائیو، تعظیم کے کچھ تقاضے ہیں۔ اب زبان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ سارے کہتے ہیں، جو یہ بات نہ کہے ظاہر سی بات ہم تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج ہی سمجھتے ہیں سارے۔ جو شخص زبان سے اس چیز کا اقرار نہ کرے کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے بڑھ کے محبوب ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر عملی طور پر ہم دیکھیں تو ہم سب اس چیز کا انکار کرتے ہیں عملی طور پر، کیونکہ جب آپ کسی شخص کی تعظیم کرتے ہیں، اس تعظیم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کیا جاتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جس شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، کیا یہ اس تعظیم میں سچا ہے بھی کہ نہیں، اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلا تعظیم کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اور صحابہ کی طرح تعظیم کرتے ہیں، پھر تعظیم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے، جبکہ یہاں پر معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اللہ کے رسول کی ہزاروں ایسے سنتی ہیں، ایسے سنتے ہیں جو دنیا کے چکروں میں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کمانے کے چکروں میں، دنیا داری کے چکروں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہزاروں ایسے سنتے ہیں جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی اللہ کے رسول، اس کو اس کی جان سے، اس کی والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کرے، محبوب ہو نہ جائیں۔ اب یقین مانے کئی ایسی سنتے ہیں نا، ہم ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے چھوڑ رہے ہیں، اگر میں نے اس سنت کو اپنایا یہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زبان سے دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن عملاً اس چیز کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، اس کے برعکس سے بالکل ہی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ نا جس کی تعظیم کرتا ہے اور پھر تعظیم کے ساتھ اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو محب ہوتا ہے یعنی محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، باپ اس کو جو بھی کام کہے وہ باپ کی بات نہ مانے، ہر کام میں باپ کی نافرمانی کرے۔ اب مجھے یہ بتائیں، زبان سے وہ جتنا مرضی کہے، لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ باپ کا نافرمان ہے۔ ہم زبان سے جتنے مرضی دعوے کریں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو مانتے نہیں ہیں تو ہم اس محبت میں بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری محبوب ترین جو 8 چیزیں ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا، اگر یہ 8 چیزیں، باپ، بیٹے، بیویاں، گھر، کاروبار، رہائش، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، وہ جب بھی آ جائے تم پر۔ تو میرے محترم بھائیو، زبان سے اس چیز کا دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں، صرف اس دعوے سے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ہم عمل سے ثابت نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول سے کی تعظیم کرتے ہیں اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جب تک ہم یہ ثابت نہیں کریں گے اعمال سے، زبان سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات آپ ہمارے سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہودی بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے
آخری رسول ہیں، وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ انہوں نے آپ کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے وہ آپ سے حسد کرتے تھے کہ یہ جو آخری نبی، جس نبی کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، لوگوں کو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی جو تم نے کرنا ہے کر لو، جب وہ ہمارا آخری نبی آئیں گے نا پھر ہم تم کو سیدھا کریں گے۔ اب آخری نبی ان کی قوم سے نہیں آئے، وہ بنی اسحاق سے نہیں آئے، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بلکہ بنی اسماعیل سے آ گئے۔ تو ضد کی وجہ سے کہ یہ آخری نبی ہماری قوم سے کیوں نہیں آئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، وہ اقرار بھی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، جب یہودی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس سوال کرنے آئے تھے، سوال کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی گواہی دی تھی کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمارے کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کی بات کو مان نہیں سکتے۔ تو صرف زبان سے اقرار کرنا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ عملاً ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ پھر دوسری چیز کہ تعظیم رسول کا، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی تکریم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، تو پھر اس کا ایک تقاضا دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں ان کی ہر بات کو ماننا ہے، ان کی ہر بات کی، ان کے نے جس چیز کا انہوں نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جب جا کے ہمارا یہ دعویٰ سچا ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر فَاتَّبِعُونِي، پھر تم کو میری اتباع کرنا، میری بات ماننا وہ تم پر لازم ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو پھر ہم اس دعوے میں سچے ہوں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر پھر ہم یہ کام کریں گے، اللہ کی بھی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی بھی اتباع کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ہم سے محبت کرے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ یقین مانیں، ہم اپنے روزمرہ کے جو اعمال ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم معاملات کرتے ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں، یقین مانیں ہمارے 95% معاملات، باتیں، کاروبار، لین دین، ہمارا 95% بلکہ 98% ایسا ہے جس میں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو کہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ وہ اتنی عظیم نعمتوں والی جنت کہ جس میں بندوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، جس میں بندوں کو اللہ کا دیدار مل جائے گا، وہ اتنی عظیم نعمتوں والی جنت کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا من یابا یا رسول اللہ، رسول انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ انہوں نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، فقد ابا، گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب آپ یہ پچھلا پورا ہفتہ اور بالخصوص آج کی رات آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں کو سجایا گیا ہے۔ یہ بات ایک الگ ہے، سجانا چاہیے نہیں سجانا چاہیے، عید میلاد النبی منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، ایک الگ بات ہے، اس میں میں بات نہیں کرتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ ذرا ان میں سے اکثریت کو، گلیاں سجانے والوں میں سے ان کی اکثریت کو آپ دیکھیں، یہ ساری رات لگے رہے گلیاں سجانے میں، لیکن صبح فجر کی انہوں نے نماز کہاں پہ پڑھی ہے؟ آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کو یقین مانے 100 میں سے ممکن ہے 99 لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی۔ ساری رات گلیاں سجاتے رہے، کس لیے؟ کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا ایک ثبوت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جو ثبوت اللہ کے رسول نے پیش کیا، جس کو ایمان قرار دیا، جس کے تارے کو اللہ کے رسول نے کافر قرار دیا، وہ نماز نہیں پڑھنی۔ عملاً اللہ کے رسول کی کسی بات کو ماننا نہیں ہے زبان سے۔ یہ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہو؟ یہ گلیاں کیوں سجا رہے ہو؟ یہ محفلیں کیوں لگا رہے ہو؟ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے ہو آؤ نماز پڑھیں۔ او جی میرے کپڑے ناپاک ہیں، ابھی میں نے نہانا ہے، ہزاروں بہانے کر کے گھروں میں گئے
پھر واپس نہیں آئے. آپ جلوس میں بھی نکلیں گے, مٹھائیاں بھی کھا رہے ہوں گے, لیکن نماز نہیں پڑھنی. میرے محترم بھائیو, ایسے نہیں بندہ جنت میں جاتا, ایسے نہیں محبت کا ثبوت پیش کیا جاتا, ایسے نہیں تعظیم کا ثبوت پیش کیا جاتا. اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو مانا جائے, آپ کی اتباع کی جائے. اور پھر میرے محترم بھائیو, اس کے بعد کہ جب آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں نا, تو تعظیم میں غلو سے بچیں, تعظیم میں غلو سے بچیں. یہ غلو ایسی بیماری ہے نا کہ جس نے ہماری پوری مسلم معاشرے اور پوری مسلم قوم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. کہ جب کسی کی تعریف کریں گے, تعریف میں غلو کریں گے, اتنی بڑھا چڑھا کے تعریف کریں گے کہ اگلے کو انسان سے سیدھا خدا بنا کے رکھ دیتے ہیں. یہ غلو, یہ اس کی اسلام میں بڑی سختی سے ممانعت ہے. حدیث میں آتا ہے, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. کہ میری قوم, اے صحابہ کی جماعت, اے میری امت, لا تطرونی, تم میری شان میں غلو نہ کرنا, کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کی. اور صاحب کیا کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ, میں اللہ کا بندہ ہوں, فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. اب یہاں پہ غلو میں آپ دیکھیں, یقین مانیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے ایسے غلو کیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بہت اونچی ہے, ہم اس چیز کا کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے افضل, سب سے برتر, سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. لیکن آپ اگر اتنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتنا غلو کریں کہ آپ ان کو رب کی صفات دے دیں, تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے, یہ غلو ہے. اللہ نے ان کو بشر بنایا, اللہ نے ان کو بندہ بنایا, اور یہی ان کی شان ہے. اور ہم نے ان کو اٹھا کے رب بنا دیا, رب کے درجہ دے دیا, رب کی صفات ان میں داخل کر دی. یہ مشہور ہم نے سنا ہوگا کہ وہی پتہ نہیں مجھے صحیح شعر یاد نہیں ہے, کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, مستوی عرش تھا خدا ہو کر, مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. اب یہ شرک سے بھی بڑا شرک ہے کہ اللہ کے رسول ہی خدا ہیں اور اللہ کے رسول ہی مصطفیٰ ہیں. اب یہ شان میں غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پڑھا جاتا ہے, یہ سنا جاتا ہے, اس سے ہماری محفلوں کو رونق بخشی جاتی ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ وہی جو عرش پر خدا تھا مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تم میری شان کے بارے میں غلو نہ کرنا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ, میں اللہ کا بندہ ہوں, فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے, تو عین اسی وقت ان کے گھر میں کچھ بچیاں جو ہے نا وہ دف بجا کر جنگ بدر کے جو شہداء تھے ان کو یاد کر کے نا وہ نغمے اور ترانے پڑھ رہی تھی. تو وہ ترانے پڑھتے پڑھتے نا ان میں سے ایک بچی نے یہ کہہ دیا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, یعنی اب بچیاں ہیں, انہوں نے نعتیں ترانے یاد کیے ہوتے ہیں, جو بھی ان کو معنی کی نہیں پتا ہوتا کہ معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, یا یہ جو میں لفظ ادا کر رہی ہوں اس لفظ سے کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے, مجھے یہ لفظ کہاں لے کے جا سکتا ہے, کہیں یہ لفظ مجھے جہنم کا ایندھن تو نہیں بنا سکتا. بچوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو بچیوں نے گاتے گاتے وہ ترانے پڑھتے پڑھتے ساتھ میں کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, کہ ہمارے بیچ ایک نبی ہیں, یعلم, وہ جانتے ہیں, ما فی غد, کہ کل کیا ہوگا, وہ کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں, ایسے نبی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچیوں کو فوری منع فرما دیا کہ بالکل ایسا نہیں کہنا, میں کل کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا. بلکہ اگر آپ سورۃ لقمان کی آخری آیت پڑھیں اس میں 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، انہوں نے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس شخص نے اس چیز کا کفر کیا جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل کیا۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے کہ کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی جان، اللہ نے لفظ استعمال کیا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی نفس، کسی بھی شخص کو یہ علم نہیں ہے بأی ارض تموت، کس زمین کے کس ٹکڑے پر جا کر اس کی موت آئے گی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد عائشہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ ان 5 چیزوں کو، اس آیت کے میں جو اللہ نے باتیں بیان کی ہیں، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں سے مبرہ ہے، وہ کل کے بارے میں جانتے تھے، ان کو موت کا پتہ ہے کہ زمین پہ آنی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا کفر کیا جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل کی تھی، یعنی اس نے قرآن کا کفر کر دیا۔ تو بچیوں نے کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایک نبی موجود ہیں جو کل کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ سن کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچی کو فوری ٹوکا اور کیا کہا؟ دعی ھذا، یہ بات چھوڑ دے، یہ نہیں کہنا، یہ چھوڑ دے، دوبارہ یہ کلمات ادا نہ کرنا۔ وَقُولِي بِالَّذِي كُنتِ تَقُولِينَ، اور جو تو پہلے کہہ رہی تھی نا وہی پڑھ، یعنی یہ بات نہیں کہنی کہ ہمارے اندر ایک نبی موجود ہے جو کل کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کا ظاہر سی بات ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا اور ہر چیز سے بڑھ کے کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو اس تعظیم کے تقاضے ہیں، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان تقاضوں کو بھی پورا کریں، ہم ان سے محبت کریں، ان کی محبت میں آ کے ان کی ہر بات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، اور پھر جب ان کی اطاعت کریں، جب ان کی سیرت کو بیان کریں تو ان کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ان کی شان میں غلو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ علیہ السلام سے تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔